ناظرین، آج آپ کو لیا کا وہ تاریخی مقام دکھاتے ہیں جس کی تاریخی حیثیت 200 سال پرانی ہے، اور یہ مندر سے مزار تک کا سفر کیسے طے پایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ لیا کے وسط میں موجود مئی ماتا رانی کے مزار سے جانا جانے والا یہ تاریخی مقام آج بھی حکومت کی عدم توجہ کا شکار ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ مائی ماتا رانی ایک ہندو کنواری لڑکی تھی جس کا جو والد تھا وہ اپنے ہندو قبیلے کا سردار تھا۔ ان کے آباء و اجداد کے گزر جانے کے بعد یہ دوشیزہ یہاں پر اکیلی اپنی زندگی بسر کرنے لگی، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا ایک نوکر بھی تھا جو کہ ہندو تھا۔ ناظرین، یہ جو تاریخی مقام آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایک نالا پانی کا بہا کرتا تھا جس کو نہر یا دریا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر مختلف تاجروں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ ایک تاجر جو تجارت کی غرض سے یہاں سے گزرنے لگا تو اس نے اس دوشیزہ کو یہاں پر اکیلا پایا اور اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب یہ دوشیزہ اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہ ہوئی تو اس نے زبردستی کی اور اس نے اپنے جو بحری جہاز تھا جو تجارت کی غرض کے لیے وہ استعمال کرتا تھا، اس میں اپنے جو باقی تاجر تھے ان کے ساتھ مل کر زبردستی اس کو اپنے بحری جہاز میں ڈال کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو دوشیزہ تھی بہت ہی خوبصورت تھی، اور سب سے جو خوبی کی بات ہے جو میں نے آپ کو آج بتانی ہے، جس سے میرے خیال سے آپ لوگ تقریباً ناواقف ہوں گے، یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام قرآن مجید سننے کی بہت شوقین تھی، اور شوق کے ساتھ صبح سویرے اٹھ کر کمو کامل کا جو مزار ہے وہاں جایا کرتی تھی، اور پیر کمو کامل جو اس وقت حیات تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یہ ان کے پاس ہندو ہونے کے باوجود بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام سنتی تھی۔ جب وہ تاجر اپنے ساتھ لے جانے لگا تو اس نے آواز دی کہ اے کمو کامل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیلے سے میری معاونت کیجیے، میری مدد کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ جو بیڑا تھا، وہ جو بحری جہاز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے وہ واپس اسی مقام پر آ گیا، اور یہ جو دوشیزہ ہے یہ ان سے اپنا دامن اپنے ہاتھ چھڑا کر بھاگی۔ جیسے ہی بھاگ کر یہ اپنے مقام کی طرف لوٹی تو زمین وہاں سے پھٹ گئی، اور یہ دوشیزہ اسی زمین کے اندر چلی گئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے آج بھی اس دوشیزہ کا جو دوپٹہ ہے وہ ابھی تک اسی مزار کے اندر باہر موجود ہے۔ تو ناظرین، آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اسی مزار کی طرف جو آج کل کھنڈرات کے مناظر پیش کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں لیا شہر کے اندر، یعنی کہ لیا کا یہاں پر جو ہے ایک تاریخی مقام ہے جس کے بارے میں تقریباً لیا کے جو لوگ ہیں بہت کم جانتے ہیں، کیونکہ یہ جو تاریخی مقامات ہوتے ہیں وہ تقریباً جو ہے ہر شہر کی پہچان ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں ایسے مقام کے اوپر موجود ہوں جس کو تقریباً جو ہے لیا کے لوگ جو ہے بہت کم جانتے ہیں، یا روڈ سے گزرتے ہوئے بائک پہ، کار، اپنی دوسری سواریوں پہ گزرتے ہوئے اس مقام کو دیکھا ضرور ہوگا، لیکن اس کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں جو ہے نا آشنا ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے، کیونکہ یہ جو مقام ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آگے چل کے، یہ بہت ہی قدیم اور بہت ہی پرانے عرصے سے یہاں پر جو ہے
موجود ہے۔ اس حوالے سے جو ہے مکمل اس کی تاریخ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جس جگہ پر میں موجود ہوں اس کو مائی ماتا رانی کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً جو ہے لیا شہر کے اندر موجود ہے۔ کمو کامل پھاٹک ہے، اس کے ساتھ جو ہے یہ دربار ہے مائی ماتا رانی کا، وہ موجود ہے۔ بہت ہی آثار قدیمہ سے جو ہے وہ ہے، اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے اس کی حالت جو ہے بہت ہی زیادہ خستہ ہے، تقریباً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی لیا کا جو تاریخی مقام ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، وہ اس شہر کی پہچان ہوتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ اتنا ایک تاریخی مقام ہے جہاں پر جو ہے لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی آ سکتے ہیں، اور اس کی زمین جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، محکمہ اوقاف کی طرف سے جو اس کی زمین ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ جو جتنی بھی ساری باتیں ہیں، جتنی بھی اس کی تاریخ ہے، میں آج آپ لوگوں کو اس سے جو ہے آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہے اہل علاقہ جو اس کے بالکل ساتھ ساتھ جو ہے آباد ہیں، لوگ ان کے گھر ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، تاریخ کے بارے میں وہ کیا بتاتے ہیں، اور یہ کتنے عرصے سے جو ہے یہ جو اپنا مائی ماتا رانی کا یہ جو دربار ہے یہ یہاں پر موجود ہے، اور اس کی جو ہے زمین محکمہ اوقاف کے اندر جو ہے وہ کتنی ہے ٹوٹل، اور یہ جو ہے اتنی ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے شکار کیوں ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت جو ہے ایک بزرگ شہری میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ تقریباً اس ماتا رانی کی تاریخ سے جو ہے آشنا ہیں، واقف ہیں اچھے طریقے سے۔ میں ان سے بات کرتا ہوں اور اس کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم انکل جی، اپنا تھوڑا سا نام بتائیے گا۔ میرا نام ہے غلام نبی خان۔ غلام نبی خان صاحب، یہ کتنے عرصے سے جو ہے آپ یہاں سے وابستہ ہیں، یہاں پر جو ہے مقیم ہیں؟ میں تقریباً پیدائشی یہی لیے شہر کا ہوں، میرا باپ بھی یہی کا پیدائشی ہے، دادا بھی یہی کا پیدائشی ہے۔ ہم ان کے پڑوسی ہیں، دربار کے سامنے والے ہم رہائشی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بہت کچھ جو کچھ بھی بزرگوں سے سنا ہے۔ اس کی تاریخ دیجیے نبی صاحب، اس کی تاریخ تھوڑی سی ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو اس کی تاریخ کیا ہے، یہ پورا واقعہ کیا ہے، یہ جو مائی ماتا رانی کا دربار ہے یہ کیسے اور کتنے عرصے سے یہاں سے جو ہے موجود ہے؟ عرض یہ ہے کہ ہم نے اپنے ابا و اجداد سے جو سنا ہے نا، اس کے متعلق یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ کافی عرصے سے درگاہ ہے۔ یہاں اکثر لوگ جو ہندو راجا تھے یہ ان کی بیٹی ہے، والد صاحب آپ بتا رہے تھے سردار تھا، وہ ہندوؤں کا سردار تھا۔ یہیں پوجا پاٹ کے لیے اکثر ہندو آیا کرتے تھے بزرگوں کے بقول۔ اس کے بعد وہ پاکستان بنتے ہی چلے گئے یا کہیں اور چلے گئے۔ اس کا صرف ایک ملازم ان کا یہ ہے مقام، ملازم جہاں رہتا تھا، یہ خود جہاں رہتی تھی، مگر یہ خود بذات خود بظاہر لوگوں کے روبرو یہ ہندیا تھی، ہندا یہ لڑکی، مگر محبت اور اس کا جو تقاضا تھا اہل ایمان ہونے کا وہ اس کم کامل جہاز صاحب مشہور ہیں ان کے۔ کمو کامل صاحب یہاں اللہ کے ولی ہیں جو یہاں پر مدفن ہے، ان کا بھی مقبرہ ہے یہاں؟ ان کا یہاں ساتھی مقبرہ ہے۔ یہ ان کے پاس صبح سویرے جب تلاوت کرتے تھے تو یہ سننے کے لیے جایا کرتے، ہندو تھی لیکن قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے وہ پیر صاحب کے پاس جایا کرتے۔ ان کی سعادت مند تھی بظاہر، یعنی کہ لوگوں کے روبرو اس نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ بغاوت مسلمانوں کے کہ یہ مسلمان تھے، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسے کچھ بیپاری اٹھا کر لے گئے۔ بتاتے ہیں بزرگ کے بیپاری یہاں چھتا چلتا تھا جو اس وقت تھانہ سے اپنا سٹی تھانہ کے پوری طرف ہے، پیچھے کی طرف ہے۔ تو میں ناظرین اپنے بتاتا ہوں کہ چھتا جو ہے یہ دریا ہوتا ہے، ایک نالا ہوتا ہے، اس کے آثار بھی ابھی موجود ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور اس چھتے کو جو ہے اس نالا، دریا یا نہر کہہ لیں وہ بہتی تھی، اب وہ جو نالا ہے، جو نہر ہے، اب وہ کافی جو ہے پچھلی طرف جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، تو یہاں پر جو ہے بہت بڑا نالا، دریا کہہ لیں بہتا تھا۔ جی نبی صاحب آگے۔ اس کے بعد جیوں آگے ویپاری لیا شہر، اس وقت اس کو لایا والا کہتے تھے، یہاں لیا شہر آیا وپار کے کاروبار کے سلسلے میں۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا، یہ لڑکی وہاں اپنے پیر و مرشد کے یہاں قرآن شریف کی منزل سن رہی تھی خفیہ چھپ کر۔ تو اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی دریا میں آ رہے ہیں تو یہ وہاں سے بھاگتی جب یہ اپنے گھر آئی تو اس کی ملازم کو بتایا کہ یہ کچھ آدمی ہے میرے پیچھے پڑے ہوئے، تالا لگا دو۔ یہاں پر جو آثار قدیمہ نظر آ رہے ہیں یہ پہلے ایک گھر تھا،
مطلب ایک ہندوؤں کے دور کا کہہ لیں ایک گھر تھا، یہ اس نے گھر کو جو ہے تالا لگا دیا. یہ جو پورا ناظرین آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہے، یہ جو ہے پورا آج سے تقریباً 200 سال پہلے یہ ایک پورا گھر ہوتا تھا. وہ جو جس کہ ہم اس کے باہر موجود ہیں درگاہ کے، ایسے کہہ لیں مقبرے کے، یہ جو عورت تھی یہ یہاں پر بستی تھی. یہ بہت بڑا محل ہوتا تھا. ابھی بھی جو ہے اس کے جو آثار ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ کافی پرانے عرصے سے جو ہے یہ محل ہوتا تھا. جی نبی صاحب، یہ بھاگ کے پھر جو ہے یہ اپنے گھر اندر آئی گھر تو انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عورت نہیں ہے، ایک ہی عورت ہے جس کا بچہ ہونے والا ہے، حمل ہے اس کو، مہربانی کرو عورت ہو لہٰذا ہمارے ساتھ عمل کرو، ہمارا بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد تم گھر آ جائے. یہ ان کے باتوں میں آ گئی. جب یہ کشتی میں سوار ہوئی تو انہوں نے کشتی کو چھوڑ دیا. کشتی تیز و تیز واپس پیچھے ہٹ گئی. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ اب یہ حملہ آور ہیں، مجھے اغوا کیے جا رہے ہیں، تو اس نے اپنے مرشد کریم کو بلایا، آواز دی. یہ تلاوت سنا کرتی تھی کم و کامل. جی جس سے اس کی میں ان کی محبت کی یا ان کی پیروکار تھی دل و دل میں. تو آپ اپنے مریدوں میں بیٹھے تھے، آپ نے اپنا لوٹا جو وضو کے لیے استعمال کرتے اس کو کھینچا. اس کے یعنی کہ مرید وغیرہ وہ حیران ہو گئے کہ لوٹے کی اتنی اوقات نہیں، اتنا وزن نہیں ہوتا، اتنی پسینہ ہو گئے ہیں آپ، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو میں بتاتا ہوں. اتنے تک وہ لوٹا جب انہوں نے چھوڑا وہ کشتی یہی مقام پہ آ گئی جہاں سے اس لڑکی کو اٹھایا تھا. لڑکی نے دیکھا کہ اب موقع ہے، وہ وہاں سے بھاگ گئی. جب بھاگی یہاں اپنے آستانے پہ آئی تو اس نے دیا آواز. پچھلے دشمنوں کو، حملہ آوروں کو قریب دیکھتے ہوئے ڈر گئی. اس نے آواز دی کہ خدا را اے زمین مجھے جگہ دے دے، مجھے پناہ دے دے. تو زمین پھٹ گئی. اس نے بھی زمین کے اندر چھلانگ لگائی. چھلانگ لگانے کے بعد زمین گر گئی. وہ جو ویوپاری تھا وہ مسلمان تھا. اس نے جب یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے تو وہ بہت خوفزدہ ہوا، دل میں بہت دکھی ہوا. اس کے بعد اس نے اس کی جو ہے تعویذ بنایا، قبر کا محل بنوایا، یعنی کہ کمرہ جو اس وقت موجود ہے کافی عرصہ سے وہ بنا کے پھر پیر صاحب کے پاس گئے کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں. تو بزرگ کی کہاوت کے وہ واپس چلا گیا تاجر سے. جب ہمارا دور آیا 1953 کی بات ہے، اس کے بعد یعنی کہ ہوگا تقریباً 70-76 اس دور میں جب ہم یہاں کھیلا کودا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، تو بس لڑکپن تھا. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آتے. بازار پر اس وقت ہوتے تھے 2 آنے 4 آنے، ڈبل پیسے یا سنگل پیسہ. اس کے پھر کثیرے ہوتے تھے، ڈھیلے ہوتے تھے. ہم وہ یعنی کہ مزار سے اٹھا رہے تھے پیسے. کیا بھائی مٹھائی کھائیں گے؟ جب وہاں جاتے حلوائی کو کہتے بھی ہمیں مٹھائی دو، جیب میں آ جاتے کچھ نہیں ہوتا تھا. اسی طرح پھر اکثر لوگ جو تھے اپنے بچوں کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ خبردار یہاں مت جائیں، یہاں سے کوئی چیز نہ لیا کرو. یہاں سبزی کاشت کرواتا تھا اس کا ملازم، جو بھی رات کو سبزی توڑنے آتا ساری رات اندھا ہو کے یہی بیٹھا رہتا. صبح وہ خود جا کے اسے اجازت دیتا، بھائی جو چیز لینی ہے لے لو اور جاؤ. جی نبی صاحب، آپ نے جو کہا ہے یہاں پر سبزی کاشت کی جاتی تھی، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. یہ جو واقعہ یہ آپ کے ساتھ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رونما ہوا کہ یہ جو سبزی تھی یا تربوز وغیرہ آپ کاشت کرتے تھے، آپ بتا رہے تھے وہ آپ توڑتے تھے اور اس کی جو ہے وہ نابینا ہو جاتے تھے، آنکھوں کا نور چلا جاتا تھا، پھر سبزی واپس کرنے کے بعد جو ہے وہ بندہ بالکل سیٹ ہو جاتا تھا. یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے ساتھ یہ ہوا؟ اب میرے ساتھ تو پیسوں کا معاملہ ہوا ہے. تو دوسرے جو ہمارے ساتھی ہیں ہم عمر، وہ یہی بتاتے کہ کل رات ہم گئے تھے خربوزے توڑنے، ساری رات وہ بیٹھے رہے، ہماری بڑھائی کام نہیں کرتی تھی. صبح سویرے ان کا جو نوکر ہے بابا سے کہتے ہیں. لیا کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے جو ریپریزنٹیٹرز ہیں ان کو آپ ایک ساتھ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پہ بات ہو. تحریک انصاف نے اپنے جو ٹارگیٹ سے اس کی طرف بہت تیزی سے میں تو یہ ساری ملی بھگت ہے. پی ڈی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس نے قوم کو بڑا مایوس نعرہ لگا کر یہ بات کہ ہم ریاست مدینہ قائم کر رہے ہیں، ہم حضرت عمر کی طور خلافت لے کے آ رہے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹ